ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج سب سے پہلے جو بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، موسم کا قہر ایک بار پھر بھارت کے مختلف ریاستوں میں دیکھنے میں مل رہا ہے، لیکن کیرلا کا وائناڈ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک بار پھر وہاں سیلاب کی وجہ سے تودے کھسکنے کی جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے گزشتہ سے پیوستہ سال جو یہاں اموات ہوئی تھیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، وہ یاد آ رہا ہے۔ کئی اموات ہوئی تھی اور کئی لوگ بے گھر ہوئے تھے اور لاکھوں کروڑوں مالیات کا نقصان ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ تصویریں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو شاید یہ بھی کہ وائناڈ میں ہم لوگوں نے اس موقع پر جو نقصان پہنچا تھا، سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے بہت ساری امدادی سامان بھی فراہم کیا تھا۔ ایک بار پھر انہی علاقوں سے اس وقت جو ہے کئی جانوں کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ہے کہ اس لینڈ سلائڈنگ کے واقعے کے بعد جو اس وقت مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کے مطابق 3 افراد کی جان گئی ہیں، کئی لوگ ابھی لاپتہ ہیں۔ ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کی جو ہے نکالنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیسن نے منگل کو ایک ہنگامی جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا، جس میں ریاست کے وزیر زراعت ٹی صدیقی سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں اناکوئل کلاڑی سرنگ سڑک منصوبے کے وائناڈ حصے میں پیش آنے والے حادثے، امدادی سرگرمیوں اور آئندہ کے اقدامات پر تفصیلی غور کیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ امدادیہ بچاؤ کی کارروائیاں جنگی بنیادوں پر جاری رکھی جائیں تاکہ ملبے تلے دبے ممکنہ افراد کو جلد از جلد نکالا جا سکے۔ انہوں نے وزیر مالیات و محصولات اے پی انل کمار اور وزیر زراعت ٹی صدیقی کو فوری طور پر وائناڈ پہنچ کر بچاؤ کارروائیوں کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ حادثہ میناکشی پل کے قریب کلاڑی علاقے میں پیش آیا، جہاں سرنگ کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تعمیراتی مقام پر کھودی گئی مٹی کا بڑا ڈھیر شدید بارش کے باعث اچانک منہدم ہوا، جس کے نتیجے میں کام کی جگہ کئی حصے ملبے تلے دب گئے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مسلسل موسلادھار بارش کے باعث زمین نرم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مٹی کا بڑا حصہ سڑک کر نیچے آ گرا۔ اب تک 3 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور کئی جانوں کے جانے کی اور تلف ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو علاقہ ہے وائناڈ کا، یہ سیاحوں میں خاصا مقبول سمجھا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے اور پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے گھر یہاں جو ہے بڑے دیدہ زیب بھی ہیں اور سیاحوں کو اپنی جانب جو ہے کھینچتے ہیں، بالخصوص برسات کے موسم میں۔ تو ایسی صورتحال میں بار بار جو وائناڈ میں اس وقت سیلابی صورتحال بن رہی ہے، اس کو بھی لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا کی راجدھانی ممبئی سمیت ریاست کے دیگر علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے شدید بارش کا قہر جاری ہے۔ کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال ہے، معمولاتی زندگی برہم درہم ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آرنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب تک ریاست میں ان موسلادھار برسات کی وجہ سے اور مختلف حادثات کی وجہ سے جو برسات کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق تقریباً 100 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ شدید سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات پر لے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ریاست کی جو ہے لوناوالا مہاراشٹرا کی اگر بات کریں تو طغیانی صورتحال بنی ہوئی ہے ندیوں میں، کیونکہ الہاس، کالو، پینزل ندیاں خطرے کا نشان پاڑ چکی ہیں۔ امبا، ساوتری، کنڈلیکا، پاتال گنگا، جگبوڈی ندیاں جو ہے خطرے کی نشان کے اوپر بہہ رہی ہیں۔ آس پاس کے علاقے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آبی جماؤ کے باعث ریاست کے کئی اہم شہروں پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے، ٹریفک متاثر ہو چکی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ گوا ہائی وے پر کشیڈی گھاٹ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث لمبا جام لگ گیا۔ ممبئی پونے ایکسپریس وے اور کھوپولی ہائی وے پر بھی لینڈ سلائڈنگ اور آبی جماؤ کے باعث کچھ وقت کے لیے آمد و رفت متاثر رہی۔ تو من جملہ طور پر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو مانسون برسات ہے اس کی وجہ سے مختلف علاقے اس کے زد میں آ چکے ہیں۔ کہیں مالی نقصانات ہیں، کئی لوگوں کو پریشانیاں ہیں،
کہیں جانی نقصانات بھی ہیں، جس طرح کہ میں نے اس کی تعداد بھی آپ کے سامنے رکھی۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ہندوستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں گراوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت پر ایک بار پھر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی پالیسیوں کے باعث دنیا میں ہندوستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ حکومت کے دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ملکارجن کھڑگے نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیلی پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے سن 2018 کی اس بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک سفر کرنے والے اور وہاں مقیم لوگ آج ہندوستانی پاسپورٹ کی طاقت اور عزت کو بخوبی جانتے ہیں۔ کھڑگے نے سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو اس طاقت کا عملی اظہار کہاں دکھائی دے، کیونکہ دستیاب اعداد و شمار حکومت کے دعووں کی تائید نہیں کرتے۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا انفلوئنسر مرتد ملعونہ نازیہ الہی خان کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبینہ توہین آمیز تبصروں کے معاملے میں دائر مفاد عامہ کی عرضی پر فوری سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے درخواست گزار کو ہدایت دی ہے کہ پہلے متعلقہ پولیس اور دیگر مجاز حکام سے رجوع کریں اور قانون کے طے شدہ طریقہ کار پر اعتماد رکھیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر قانونی ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ جسٹس احسان الدین امان اللہ اور جسٹس شیل ناگو پر مشتمل تعطیلاتی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جہاں ایڈوکیٹ رجت کمار نے درخواست گزار ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انصار احمد چودھری کی جانب سے فوری سماعت کی استدعا کی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مبینہ توہین آمیز بیانات سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے عدالت کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ عدالت نے کہا سماعت کے دوران جسٹس احسان الدین امان اللہ نے استفسار کیا کہ آیا اس معاملے متعلقہ پولیس کے پاس شکایت درج کرائی گئی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ براہ راست سپریم کورٹ لانے کے بجائے پہلے ان اداروں کو اپنا فرض ادا کرنے کا موقع دینا چاہیے جنہیں قانون نے اس مقصد کے لیے ذمہ دار بنایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے معاملے میں پولیس وغیرہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کس طرح جو ہے پولیس پر دباؤ ہوتا ہے اور سرکاری دباؤ ہوتا ہے، حکومتی دباؤ ہوتا ہے، اور بھی مختلف تنظیمیں جو ہے دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی اسلام کے خلاف جو ہے اس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو اس طرح کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوری طور پر ان کے خلاف کسی بھی طرح کی قانونی کارروائی نہ ہونے کی صورت میں ہی یہ درندے، یہ ملعونہ اور یہ مرتد قسم کے لعنتی چہرے والے وہ پھر بازار میں آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے مذہب کے نام پر دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مرتدہ ملعونہ یہ لعنتی چہرہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی رہتی ہے۔ جب تک اس کو پوری طرح سے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی سخت طور پر نہیں کی جاتی، ظاہر سی بات ہے کہ پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کے مسلمانوں میں غصہ بھڑکتا جائے گا، قبل اس کے کہ پوری طرح سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو۔ اس طرح کی صورتحال پہلے بھی یہاں کی حکومتیں بھی دیکھ چکی ہیں، عدالتیں بھی دیکھ چکے ہیں، اس لیے اس مرتدہ ملعونہ لعنتی کو جو ہے سزا دینا بہت ضروری ہے، کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے مطالبے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، رام مندر عطیات چوری معاملے کی تحقیقات میں مصروف ایودھیا پولیس کو 3 ملزمان کی ریمانڈ مل گئی۔ عدالت نے اس معاملے میں 3 ملزمان کو 1 دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ پولیس اب تینوں سے پوچھ تاچھ کر کے چوری کی گئی رقم، بینک کھاتوں میں ہوئے لین دین اور دیگر مالیاتی پہلوؤں کی تحقیقات کرے گی۔ عدالت نے جن ملزمان کو پولیس ریمانڈ پر بھیجا ہے ان میں لوکش مشرا، انوکلپ مشرا اور کرونیش پانڈے وغیرہ شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی حکومت کی جانب سے وہاں سے ایک خبر آئی کہ سعودی نے سیاحت کو مزید آسان کر دیا ہے اور ٹورزم پیکیج ویزا سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی ویژن 2030 کے منصوبے کے تحت مملکت کے سیاحتی شعبے کے فروغ میں ایک اور پیش رفت سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کا نقشہ بدل رہا ہے، جدہ کا نقشہ بدل رہا ہے، ہر علاقے کو سیاحت میں بدلنے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلز ہو رہے ہیں، بیرونی ممالک کے بڑی بڑی کمپنیوں کو وہاں پر جو ہے پورا نقشہ چینج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو تصور نہیں کریں گے کہ یہ جزیرہ تھا جس کو آج اس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے۔ پورا نقشہ، ظاہر سی بات ہے کہ سعودی ویژن 2030 میں پورے سعودی عرب کا نقشہ ہی چینج کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے سیاحت کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں کے پرنس سلمان۔ اسی کی ایک جو اس کے تحت سعودی وزارت سیاحت نے ٹورزم پیکیج ویزا سروس کے تجرباتی مرحلے کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر مخصوص مارکیٹ کے لیے سروس شروع کی جا رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ ٹورزم پیکیج ویزا وزارت سیاحت، خارجہ وزارت داخلہ و انشورنس اتھارٹی کے تعاون سے شروع کیا گیا، جو مملکت آنے والے سیاحوں کے
سفری تجربے کو مزید بہتر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کے سلسلے میں مزید تفصیلات جو ہے حکومتی سطح پر عوام کے سامنے لانے کی تیاریاں جاری ہے۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے؟ جی ہاں، کچھ اسی طرح کی خبریں۔ امریکی حکام کے مطابق پیر کی شب ایران کی فوج نے اس راستے سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں پر میزائل داغے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز میں حملہ روکنے کے لیے ہونے والا یہ 1 ہفتے کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 3 ہفتے قبل ہونے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت MOU بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب امریکہ بھی ایران کے ٹھکانوں پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ برطانیہ کی UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا کہ اسے پیر کے روز ایک رپورٹ موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ عمان کے ساحل کے قریب جنوب کی جانب جانے والے ایک آئل ٹینکر پر کسی نامعلوم میزائل پروجیکٹائل سے حملہ کیا، جس کے باعث جہاز میں آگ لگی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دوسرے تجارتی جہاز کو بھی ایرانی میزائل نے نشانہ۔ دونوں جہازوں کو کافی نقصان پہنچا۔ تاہم خوش آئند بات یہ رہی کہ امریکی کسی رکن کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی ہے، اور جب سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے جو ہے تعلقات کو اور ان تمام مذاکرات کو لے کر کے گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت، زراعت، بنیادی ڈھانچے اور انتخابی نظام جیسے شعبوں میں کئی بڑے معاہدے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان انڈونیشیا کی اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے والے ان معاہدوں میں دفاعی میزائلوں کی درآمد، معدنی سپلائی اور چین میں معدنی سپلائی چین میں سرمایہ کاری اور انتخابی انتظام میں تعاون شامل ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دورے چل رہے نریندر مودی جو PM ہیں بھارت کے، ان کے لے کر کے کیا فوائد ہندوستان کو پہنچتے ہیں اور سامنے والے ملک۔ ادھر ٹرمپ کا ترکیہ کو دوبارہ F-35 پروگرام میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جی، F-30 پروگرام سے ترکیہ کو نکال دیا گیا تھا، ایک بار پھر بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کو جو اس میں شامل کیا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے بیان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترک صدر رجب طیب ایردوغان کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ترکیہ کو دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات میں ایک اہم تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔